اچھا، سب سے پہلے تو تھینک یو ٹکا بھائی، بڑے عرصے بعد ہماری ملاقات بھی ہو رہی ہے اور بات بھی ہو رہی ہے. امپورٹنٹ یہ ریگارڈنگ پنجاب، دیکھیں میں اپنی پوری کوشش کروں گی اور کر رہی ہوں. باقی دیکھیں اللہ رب العزت سے میں یہی مانگتی ہوں کہ اللہ میاں مجھے اسی استقامت اور ثابت قدمی سے اس عہدے کے اوپر سے بھی مطلب میں پروف کر سکوں جو ٹرسٹ وزیر اعظم خان نے اور کارکنوں نے میرے اوپر کیا ہے. لیکن اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پنجاب کے جتنے ٹف حالات ہیں ہمیں ان حالات میں سروائیو کر کے خان صاحب کی رہائی کی تحریک چلانی ہے. باقی جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیں فیملی بالکل اٹس ناٹ ایزی کہ آپ 15 مہینے 4 دن پہلے جیل میں رہیں، پھر ایک اور ہفتہ آپ جیل میں گزاریں. آف کورس اٹس ویری ٹف فار دا فیملی، اور جب آپ کی بیٹیاں ہوں آف کورس اٹس ویری ٹف. بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ بھی یہی سمجھتی ہیں کہ ان سے زیادہ پاکستان کو میری ضرورت ہے. سو اٹس اے ٹو وے ڈیسیژن کہ مجھے اب یہی کرنا ہے، اور انہیں بھی شاید میرے بغیر اتنی عادت ہو گئی ہے اس عرصے کے اندر کہ دے کین مینیج ایٹ دیئر اون. بٹ الحمد للہ دے سپورٹڈ می. میری مدر نے، میری بہن نے، میری بیٹیوں نے، میرے ہسبینڈ اور میرے فادر ان لا اور میرے بھائی نے، میری فیملی دے آل اسٹینڈ بائی می اینڈ آئی ایم سو پراؤڈ ٹو ہیو سچ اے فیملی. لیکن ان کا ابھی بھی یہی کہنا ہے کہ ملک کو زیادہ ضرورت ہے ہم سے زیادہ. سو اللہ خیر کرے گا. باقی رہ گیا جو آپ نے یہ کہا ہے، دیکھیں میں تو یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم تو کوئی ایسی چیز نہیں کر رہے، لیکن ہم پر اتنا ظلم کیوں ہے؟ مطلب اگر عوام سوال کرے گی تو کیا سوال کا جواب دینا چاہیے یا اسے اٹھا لینا چاہیے؟ میں تو بالکل یہ نہیں کہوں گی. اگر میری بات آپ کو پسند نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ میرے پہ ایف آئی آر کر دیں. ہم تو کسی سے محاذ آرائی نہیں کر رہے، ہم تو صرف اپنا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں. وہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ میرا یہ ہے جو مجھے یہ کہتا ہے کہ میں پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکتی ہوں. لیکن ہم ابھی احتجاج کی کال دیتے ہیں، آپ پہلے ہم پر ایف آئی آرز کھول دیتے ہیں. ابھی ہم صرف یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ کام ایسے نہیں ہو رہا تو اس کے اوپر آپ ہمیں اریسٹ کر لیتے ہیں. کنونشن کرنا، اس کے اوپر آپ نے مجھے اریسٹ کر لیا. اور مطلب میں تو خود سے سب سے زیادہ پرامن ہوتی ہوں اور سب لوگوں کو یہی کہتی ہوں کہ بالکل ایک پتا بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے میری موجودگی میں. باقی فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، میں تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس پر کھڑی ہوں. میں تو پیکا میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوں. آج جو ہیلتھ الائنس والوں کے ساتھ ہو رہے ہیں ہم لوگ تو ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. کسانوں کے ساتھ جو ہو رہے ہیں ہم تو ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. سو اب ہمارا کلیم یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی صرف پالیٹکس کر رہی ہے. پی ٹی آئی از اسٹینڈنگ ود ایوری سیگمنٹ آف سوسائٹی جس کے اوپر کسی بھی صورت میں ظلم ہو. بس. جی شیرازی صاحب. میرا نام حیدر شیرازی ہے. جی انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کام کرتا ہوں. اچھا مجھے تھوڑی سی معلومات چاہیے. یہ کہ سلمان اکرم راجہ ہیں اور بیرسٹر گور ہیں، اور بیرسٹر گور کے گزشتہ چند ماہ کے اقدامات سے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ ہیں. تو ایسے میں پنجاب کی جو قیادت چل رہی ہے وہ سلمان اکرم راجہ کے ساتھ کھڑی ہوگی جو کہ علیمہ خان کی قریب سمجھے جا رہے ہیں، یا بیرسٹر گور کے ساتھ؟ دونوں میں سے کس کو چنے گی یا کس کے فیصلے تسلیم کرے گی؟ پی ٹی آئی پنجاب صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس کے بعد وہ جس کو چیئرمین رکھیں گے، جس کو جنرل سیکرٹری ڈیزگنیٹ کریں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ جس کو بھی پارٹی کا عہدہ دیں گے پی ٹی آئی پنجاب ان کے ساتھ کھڑی ہے. میں آج سے نہیں 2008 سے وزیر اعظم خان صاحب کے ساتھ ہوں، اور میرا یہ خیال ہے کہ پارٹی ڈسپلن دیٹس ریئلی ویری امپورٹنٹ. ہماری تو آپس میں کسی قسم کی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. باقی دیکھیں چیئرمین صاحب کا ایک اپنا سٹائل ہے بات کرنے کا، وہ اپنی طرح سے کرتے ہیں. راجہ صاحب ظاہر ہے ایک لائر ہیں، بہت ہی قابل لائر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ بہت اچھی طرح سے چیزوں کو لے کر بھی چل رہے ہیں. تو میرے لیے تو دونوں قابل احترام بھی ہیں اور محترم بھی ہیں. لیکن پی ٹی آئی پنجاب وزیر اعظم خان کے ساتھ کھڑی ہے. نیریٹ ڈالوں. چلیں ایک مثال کے طور پر پی ٹی آئی پنجاب کا سٹینڈ نہروں پر اور معدنیات پر کیا کون سا ہے؟ علی امین کرناپور چاہتے ہیں کہ معدنیات کے حوالے سے چیزیں ہو جائیں. پارٹی میں سلمان اکرم راجہ بڑے لوگ جنید اکبر سمیت متعدد لوگ کہتے ہیں نہ ہو.
آپ اپنی طرف سے کلیئر ایک موقف ہے کہ پی ٹی آئی پنجاب کا نہروں پر اور معدنیات پر کلیئر موقف کیا ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ پی ٹی آئی پنجاب کا ویسے تو ہم بڑی دفعہ میں اس پر موقف دے چکے ہوں، لیکن کلیئر موقف ہمارا یہ ہے کہ یہ جو نہروں والا سلسلہ ہے اب اس کو بند ہونا چاہیے. یہ بہت ہی زیادتی ہو رہی ہے سندھ کے ساتھ، اور ہم اس میں سندھ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. باقی رہ گیا معدنیات والا، تو اس میں ہم نے آلریڈی یہ بتا دیا ہے کہ وزیر اعظم خان کی رہائی کے بعد ہی یہ بل پاس ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی گنجائش نہیں. آئی اسٹینڈ میں ٹھیک ہوں. قادر آپ کیسے؟ اچھا قادر، اب میں تو ویسی لڑائی جھگڑے سے بڑا دور بھاگتی ہوں، جو مجھے جانتے ہیں آپ سب لوگ ہی. میں تو بالکل نہ لڑائی میں پڑنا چاہتی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب کے حالات آپ کے سامنے تھے. مجھے تو واقعی اکثر ٹائم ہی نہیں ملتا تھا، نہ سوشل میڈیا دیکھنے کا، نہ فیملی سے بھی بات کرنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا. تو مجھے تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ مجھے کسی لڑائی کا ٹائم مل سکتا ہے. لیکن حماد بھائی سے بالکل میری اس سلسلے میں بات ہوئی تھی، اور اعظم سواتی صاحب سے بھی بات ہوئی تھی. دونوں میرے لیے قابل احترام ہیں. جس وقت میں نے ڈیزگنیشن سنبھالا تھا تو مجھے پنجاب کی طرف سے بہت وارم ویلکم کیا گیا تھا. اور اب بھی میرے خیال میں جو اب سیالکوٹ کے بائی الیکشن کا تھا، میں نے خود سلمان اکرم راجہ صاحب سے کہا تھا کہ حماد بھائی کو، میاں اسلم صاحب کو، ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں سینٹرل پنجاب کے، ود ای ایم سی ٹیم، آپ یہ چیز دیں، اور اسی چیز کو آپ جو فائنل کینڈیڈیٹ ہوگا وہ خان صاحب کے ساتھ لے کر چلیں. تو میں تو ٹوٹل یہ بلیو کرتی ہوں کہ پارٹی ہے، پارٹی کو ایک ہو کر، اور میں آئی اسی لیے ہوں کہ میں نے سب کو اکٹھا کر کے چلنا ہے، اور میں وہی کوشش کر رہی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کام، میں تو صرف نہیں، سواتی صاحب نے اپنے طور پر جو انہوں نے فیل کیا، میں نے ان سے یہی پوچھا تھا، انہوں نے جو فیل کیا انہوں نے اپنے طور پر یہ بات کی. میری اور ان کی آخری بات جو ہوئی تھی وہ ہوئی تھی جب میرے ریگارڈنگ کچھ یہ چل رہا تھا کہ میری سیکیورٹی کے کچھ ایشوز ہیں اور مجھے کوئی لائف تھریٹس ہیں. تو ہی واز آلویز ویری کائنڈ ایز اے بڑے بھائی. انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ ہی کین ہیلپ می آن اٹ، بٹ میں نے ان سے یہ کہا تھا اللہ مالک ہے، یہ چیزیں تو اللہ کے ہاتھ میں. میں بڑی کلیئر ہوں. میرا پارٹی میں کسی کے ساتھ، سب کو میں نے ساتھ لے کر چلنا ہے، چاہے پنجاب ہو، چاہے سینٹر کی قیادت ہو، اور اسی طرح پارٹی آگے جا سکتی ہے. کیونکہ دیکھیں آلریڈی اتنی مشکلات ہیں پی ٹی آئی کے لیے. پہلے ہم باہر مقابلہ کر لیں، اندرونی لڑائیوں کا تو وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس. اور دوسرا پنجاب میں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. آپ کو جس طرح سے پتہ ہے پچھلے 3 سال میں جس طرح سے پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی، تو ہم تو گراؤنڈ پر اتنے زیادہ بزی ہیں. باقی مجھ سے خان صاحب نے ایک بات کی تھی، وہ میں نے اس وقت بھی ان کو اس بات کا جواب یہ دیا تھا، اب بھی یہ جواب دے دیتی ہوں. 15 ماہ 4 دن میں نے گزار لیے جیل میں، تب میں نے کسی کی بات نہیں سنی. تو اب بھی میں وہی کروں گی جو مجھے اپنی پارٹی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے بہتر لگے. میڈم اگر سے آپ کا اسٹیس آ گیا پارٹی کا بھی کشیدگی کے حوالے سے پاکستان اور انڈیا کا، آپ کے اپنے ورکر کے لیے کیا پیغام ہے، سوشل میڈیا کے لیے کیا پیغام ہے، ریاست کے ساتھ کھڑے ہونے کے؟ دیکھیں ہم تو کھڑے ہیں پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کے لیے. تو